أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف، اور اس کے اوپر ہمارا یہ دورہ چل رہا ہے۔ اس کتاب کے کئی ایک مسائل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جس مسئلے سے سٹارٹ لیں گے، آغاز کریں گے، وہ مسئلہ نمبر 60 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں امام بربہاری: وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ مَعَ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكًا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى يَضَعَهَا حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ، اور اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ بے شک بارش کے ہر قطرے کے ساتھ، اس بات پہ ایمان لانا ہوگا کہ ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، حتیٰ یضعہا، یہاں تک کہ وہ فرشتہ پانی کے اس قطرے کو وہاں ڈالتا ہے جہاں اللہ نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے۔ تو امام بربہاری رحمہ اللہ یہاں پہ ہمیں یہ عقیدہ سکھا رہے ہیں کہ آپ یہ عقیدہ اپنا لیں کہ پانی کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ پانی کے اس قطرے کو وہاں پہنچاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا ہوتا ہے کہ وہ اس قطرے کو وہاں پہنچائے۔ بارش اللہ رب العزت کی یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بارش کے ذریعے جس قدر پانی اللہ رب العزت آسمانوں سے نازل فرماتے ہیں، اس کا بندوبست لوگ نہیں کر سکتے۔ آج جدید ٹیکنالوجی کا دعویٰ تو بہت کیا جاتا ہے، لیکن اس قسم کی بارش نازل کرنے کے قابل انسان نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے خزانے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت پانی کی قطرے مسلسل اور بہت سے مقامات پہ نازل فرما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بارش کا تذکرہ بطور نعمت کئی مقامات پہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، سورہ شورى آیت نمبر 28 کہ اللہ ہی بارش نازل فرماتا ہے جب کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، لوگ کیسالی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، بارش سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ہی بارش نازل فرماتا ہے۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بارش بہت سے مقامات پہ نازل ہوتی ہے، اور لوگ اس سے بہت سے فوائد اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے اس عقیدے کا جس کا تذکرہ یہاں پہ امام بربہاری کر رہے ہیں
کہ ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، تو یہ چیز اللہ رب العزت کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں، اللہ کے فرشتے بہت زیادہ، اور یہ بات ناممکن نہیں ہے۔ لیکن کیا اس کا ثبوت قرآن کریم کی کسی آیت سے ملتا ہے؟ کیا کسی صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی دلیل نہیں مل سکی۔ پھر امام بربہاری رحمہ اللہ نے عقیدہ کہاں سے لیا ہوگا؟ کچھ تابعین سے ایسے اقوال ملتے ہیں، اگرچہ وہ بھی بالکل اس طرح نہیں ہے جس طرح امام بربہاری رحمہ اللہ نے کہا ہے، لیکن اس کے قریب قریب ہیں، اور زیادہ امید یہ ہے کہ یہ عقیدہ جو امام بربہاری رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بہت زیادہ ہیں، اور زیادہ نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں پیدا کرنے پہ قادر ہے، لیکن ایسی کوئی چیز میرے علم کے مطابق اور علماء کرام کے علم کے مطابق قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو زیادہ خطرہ یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ شاید اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے۔ اسرائیلی روایات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل کن کو کہتے ہیں؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو۔ تو اسرائیلی روایات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ روایات جو یہودیوں اور عیسائیوں سے لی گئیں، تورات و انجیل سے لی گئیں، تو ان کے اوپر ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ ویسے اللہ رب العزت کی قدرت کی طرف دیکھنا ہو تو اللہ رب العزت نے ہر رحم کے ساتھ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، یعنی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہونے لگتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، تو اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے۔ پہاڑوں کے لیے فرشتہ مقرر ہے، بارش کے لیے فرشتہ مقرر ہے۔ تو اللہ کے فرشتے تو بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد امام بربہاری آئندہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، جس کو بعد میں آنے والے لوگوں نے نمبر دیا ہے 61 کا، والایمان بان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین کلم اہل القلیب یوم بدر ان المشرکین کانوا یسمعون کلامہ۔ اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اہل قلیب سے گفتگو کی بدر کے دن، غزوہ بدر کے موقع پہ جب آپ نے اہل قلیب سے گفتگو کی تو مشرکین آپ کی گفتگو سن رہے تھے۔ سب سے پہلے میں وضاحت کر دوں قلیب سے مراد کیا ہے۔ قلیب کہتے ہیں کنویں کو، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بدر کی لڑائی وہ پہلی بڑی لڑائی ہے جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان لڑی گئی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 تھی اور کافروں کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ اس میں 70 کافر قتل ہوئے اور ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے صحابہ اکرام کو اللہ تعالی نے عزت دی، فتح دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ کئی دن رہے، اور بالآخر آپ نے حکم دیا کہ ان کے بڑے بڑے سرداروں کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا جائے۔ تو پھر آپ تشریف لائے، کنویں کے اوپر کھڑے ہوئے اور ان مردوں سے، ان لاشوں سے گفتگو فرمائی۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ کہ اس بات پہ ایمان لانا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت بدر کے دن قلیب والوں سے، کنویں والوں سے گفتگو کی تو یہ مشرکین، یہ مردے آپ کی گفتگو سن رہے تھے۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوگا کہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے عقیدہ لیا کہاں سے؟ تو اس بارے میں جو حدیث ہے اسے بہت سے ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے۔ ان میں سے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی ہیں۔ بخاری شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 3976، 3976، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے
2875 2875۔ حدیث کے راوی ہیں جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ قریش کے 24 سرداروں کے بارے میں حکم دیا، فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِّنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ، تو ان 24 قریش کے سرداروں کو بدر کے ایک گندے کنویں میں ڈال دیا گیا، پھینک دیا گیا۔ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَىٰ قَوْمٍ اقام بالعرصۃ 3 لیال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ کسی لڑائی میں فتح پاتے، غلبہ پاتے، تو لڑائی کے بعد لڑائی کے میدان میں 3 راتیں گزارتے، فاتحانہ طور پہ 3 راتیں ادھر ہی رہتے۔ فلما کان ببدر، تو جب آپ بدر میں تھے اور وہاں پہ تیسرا دن تھا آپ کا، تو امر براحلتہ فشد علیہا رحلہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے آپ کی اونٹنی پہ آپ کا کجاوا رکھ دیا گیا اور اسے باندھ دیا گیا۔ ثم مشا، پھر آپ چلے، یعنی کہ اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے چلے، وتبعہ اصحابہ، اور آپ کے صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ وقالوا، اور صحابہ کرام یہ سوچ رہے تھے کہ آپ جا رہے ہیں اپنی کسی حاجت کی وجہ سے، کسی کام سے جا رہے ہیں، لیکن آپ اس کنویں کے کنارے پہ تشریف لائے۔ فجعل ینادیہم، تو آپ ان کافروں کو آوازیں دینے لگے۔ یہ مردہ کافر جن کی لاشیں کنویں میں ڈال دی گئی تھیں، اس کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ ان کو وعدے دینے لگے، بِأَسْمَائِهِمْ، ان کا نام لے کر، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، اور ان کے آبا کا نام لے کر۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں یا فلان ابن فلان، فلان کے بیٹے فلان، فلان کے بیٹے فلان، أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگے گی کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں مان لی ہوتی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ اب تو تمہیں یہ بات اچھی لگ رہی ہوگی۔ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے برحق پایا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، جو تم سے تمہاری رب نے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے برحق پایا؟ یعنی کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا فتح کا، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اجر و ثواب کا، تو الحمدللہ اللہ نے ہم سے ہمارا وعدہ پورا کر دیا، اور تم سے اللہ کا وعدہ تھا تمہیں عذاب دینے کا، کیا وہ وعدہ پورا ہوا؟ قال، راوی کہتے ہیں حدیث کے راوی، اور وہ کون ہیں؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فقال عمر، کہ جناب عمر کہنے لگے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، کیا آپ ایسے جسموں سے گفتگو نہیں کر رہے جن میں روح ہی نہیں ہے؟ یعنی کہ جناب عمر فاروق نے تعجب کیا کہ آپ مردوں سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ نوٹ کیجئے، یہ بات بڑی اہم ہے، نوٹ کرنے والی ہے۔ جناب عمر فاروق کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ مردے گفتگو نہیں سنتے، اسی لیے جناب عمر فاروق تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے جسموں سے مخاطب نہیں ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے۔ اب اگر یہ عقیدہ جس کا تذکرہ جناب عمر فاروق نے کیا ہے غلط ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، اے عمر، آپ نے عقیدے کی اصلاح کرو، مردے تو سنتے ہیں، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مردے نہیں سنتے؟ لیکن آپ نے ان کے عقیدے کی اصلاح نہیں فرمائی، آپ نے یہ کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
ما انتم باسمع لما اقول منہم، میں جو گفتگو ان سے کر رہا ہوں تم وہ گفتگو ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی کہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں اسے یہ سن رہے ہیں اور تم ان سے بہتر نہیں سن رہے۔ اب یہاں پہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ سن رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ اصول ہے ہمیشہ ہمیشہ کا کہ مردے سنتے ہیں۔ اسی لیے دیگر روایات میں آیا ہے کہ یہ اب میری گفتگو سن رہے ہیں، یہ اب میری گفتگو سن رہے ہیں، الآن کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ ہمیشہ نہیں۔ اس کے بعد اس روایت کے آخر میں یہ ہے قال قتادہ، اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہے قتادہ بن دعامہ سدوسی، تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے تابعی ہیں۔ یہ کہتے ہیں احیاہم اللہ، اللہ رب العزت نے ان مردوں کو زندہ کیا، حتی اسمعہم قولہ، اور ان مردوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سنایا، توبیخاً وتصغیراً ونقمتاً وحسرتاً وندماً، اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کر کے انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام کیوں سنایا؟ ان کو ڈانٹنے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان سے انتقام لینے کے لیے، ان کو نادم اور پشیمان کرنے کے لیے، ان کو حسرت میں مبتلا کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پہ امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو یہ بات ماننی چاہیے اور اس پہ ایمان لانا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بدر کے دن کنویں والے مردوں سے گفتگو کی تھی تو وہ آپ کی گفتگو سن رہے تھے۔ اور یہاں پہ امام بربہاری نے یہ نہیں کہا کہ ہر مسلمان کا یہ موقف ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے مردے ہمیشہ سنتے ہیں۔ امام بربہاری نے کیا کہا ہے کہ ہر مسلمان کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ نے کنویں والوں سے گفتگو کی تھی تب وہ آپ کی گفتگو سن رہے تھے، تو یہ آپ کا معجزہ ہوا، یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کی ہے۔ یہ ہمیشہ کا اصول نہیں ہے، یہ اصولوں سے ہٹ کر ہے، اور معجزے اصولوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اسی لیے تو ان کی اہمیت ہوتی ہے کہ معجزہ وہ کام جو نبی نے کیا اور عام آدمی نہیں کر سکتا، بلکہ نبی بھی ہر موقع پہ نہیں کر سکتا، جب اللہ چاہے تب وہ نبی کرتا ہے، جب اللہ نہ چاہے تو نبی بھی نہیں کر سکتا۔ تو عام اصول کیا ہے؟ عام اصول یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ یہ اصول ہمیں کہاں سے معلوم ہوا؟ قرآن کریم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال کے طور پہ سورہ فاطر آیت نمبر 22 وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ یہاں پہ غور کیجیے گا، اللہ نے کہا من، جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں آیت نمبر 80 اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ بے شک آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ تو یہ آیات واضح ہیں اس معاملے میں کہ مردے نہیں سنتے، بلکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے کنویں میں موجود ان کافروں سے، ان مردوں سے گفتگو کی تھی تو جناب عمر فاروق نے اس پہ تعجب کا اظہار کیا تھا۔ کچھ صحیح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس موقع پہ یہ آیتیں پڑھی تھیں کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان مردوں سے کلام فرما رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ تم مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ تو جناب عمر فاروق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ اے عمر، اس آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ ان آیات کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم نکالتے ہو۔ کیا مطلب ہے جی؟ پھر کہتے ہیں کہ مردوں سے مراد ہے کافر، زندہ کافر،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زندہ کافر ہیں ان کو تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جتنی مرضی ان کے سامنے آیتیں پڑھ لو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے زندہ کافروں کو مردے قرار دیا، فرمایا تم انہیں اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اور انہی کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ جو قبر میں ہوں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ تو اس سے مراد مردے نہیں ہے، اس سے مراد کون ہے؟ زندہ کافر۔ اور مقصود یہ ہے کہ اگرچہ آپ کی آواز ان تک پہنچتی ہے لیکن وہ توجہ سے سنتے نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے، تو مردوں والی صورتحال ہو گئی۔ تو ہمارے وہ بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان آیتوں سے یہ عقیدہ نہیں نکلتا کہ مردے نہیں سنتے، ہم ان سے کہتے ہیں ذرا غور کریں آپ، اللہ تعالیٰ نے زندہ کافروں کو مردوں کی طرح کیوں قرار دیا ہے؟ اللہ نے کیوں کہا ہے کہ یہ مردے ہیں، آپ انہیں آواز نہیں سنا سکتے؟ اس لیے کہ مردے جو ہیں ان کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ ہماری آواز نہیں سنتے۔ اللہ نے کہا یہ زندہ کافر بھی مردوں کی طرح ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان سے اس کی بہادری کی وجہ سے کہا جائے کہ تو شیر ہے، تو انسان کو شیر کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے، مانتا ہے کہ شیر بہادر ہوتا ہے۔ اے انسان تو بھی بہادری میں شیر کی طرح ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے۔ خصوصاً اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا کہ مردے نہیں سنتے، تو اللہ نے کہا کہ نہ سننے کے لحاظ سے یہ کافر بھی مردوں کی طرح ہیں۔ تو بہرحال ان آیات سے پتہ چلا کہ مردے نہیں سنتے۔ ایک تو اس لحاظ سے جو میں نے وضاحت کی ہے کہ اللہ نے کافروں کو مردے اسی لیے قرار دیا کہ مردے نہیں سنتے، اللہ نے کہا ایسے ہی کافر بھی نہیں سنتے۔ دوسرے نمبر پہ میں نے گزارش کی ہے کہ صحیح حدیث ہے بخاری وغیرہ کی کہ جناب عمر فاروق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ آپ ان مردوں سے گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمر فاروق سے یہ نہیں کہا کہ ان آیات کا وہ مطلب نہیں ہے اے عمر جو تم سمجھے ہو، بلکہ آپ نے آیت کے معاملے میں خاموشی اختیار کی۔ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے اس موضوع پہ بھی آپ نے خاموشی اختیار کی، اور نبی جو ہوتے ہیں غلط بات پہ خاموش نہیں رہتے۔ البتہ آپ نے یہ وضاحت کی کہ یہ اب میری گفتگو تم سے زیادہ سن رہے ہیں، اور یہ آپ کا کیا تھا؟ معجزہ۔ اسی لیے امام بہقی رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی اس کتاب میں لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے دلائل النبوہ، ان کے نبوت کی نشانیاں، نبی علیہ السلام کے معجزے۔ جس کتاب میں انہوں نے اللہ کے نبی کے معجزے ذکر کیے ہیں وہاں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ تو یہ آپ کا معجزہ ہے، اور معجزہ وہی ہوتا ہے جو عام روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی نے معجزہ دکھایا تو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں، وہ دلیل کے طور پہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ اس کا نمبر بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 1338 1338، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2870 2870۔ حدیث میں کیا ہے کہ بندے کو جب اس کی قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس جانے لگتے ہیں تو اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، تو یہ مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، یعنی کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس جانے لگتے ہیں، تو پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری کیا رائے تھی اس آدمی کے بارے میں، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔
اب اس حدیث میں کیا آیا کہ مردہ واپس جانے والوں کے قدموں کی، جوتوں کی آڑ کو سنتا ہے، اور حدیث ہے بخاری کی، حدیث ہے مسلم کی۔ تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو بخاری کے حدیث سے ثابت ہو گیا کہ مردے سنتے ہیں۔ تو ہماری ان سے گزارش یہ ہوتی ہے کہ قرآن نے بتا دیا کہ مردے نہیں سنتے۔ جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا، اس حدیث میں بھی یہ نہیں آیا کہ مردے بالکل سنتے ہیں، اتنا آیا ہے کہ جب آپ مردے کو دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تب وہ آپ کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اور ہمارا قرآن پہ بھی ایمان ہے اور اس حدیث پہ بھی ایمان ہے۔ قرآن پہ ایمان ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور اس حدیث پہ ایمان ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تب وہ واپس جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ وہاں پہ بھی یہ نہیں آیا کہ واپس جانے والوں کے رونے کی آواز سنتا ہے، واپس جانے والوں کی دعاؤں کی آواز سنتا ہے، ان کی آپس کی گفتگو کو سنتا ہے، نہیں، اتنا آیا کہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، اور اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ اسی موقع پہ جب آپ اس کو دفن کر کے واپس آتے ہیں، دوسری بار قبرستان میں جائیں گے تو حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اب بھی وہ آپ کے قدموں کی آہٹ کو سنے گا۔ تو قرآن کے مطابق ہمارا ایمان پھر کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی لڑائی کے موقع پہ مردوں کو گفتگو سنائی، اور وہ اصول نہیں ہے، وہ اصولوں سے ہٹ کر ہے، وہ آپ کا معجزہ ہے، وہ آپ کی نشانی ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تب وہ واپس جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ یاد رہے اس موضوع پہ ایک بڑی عمدہ کتاب ہے، اس کا نام ہے الآیات البینات فی عدم سماع الاموات علی مذہب الحنفیۃ السادات۔ اس کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ مردے نہیں سنتے، یہ پرانے حنفی علماء اور ائمہ کا موقف ہے۔ آج پاکستان، انڈیا وغیرہ میں عام طور پہ حنفی علماء کرام یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، جبکہ یہ کتاب جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ ایک بڑے حنفی عالم دین نے لکھی ہے، جو آلوسی کے نام سے معروف ہیں، عراق کے رہنے والے تھے۔ ایک امام آلوسی ہیں جن کی تفسیر ہے روح المعانی، یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ ان کے بیٹے یا ان کے پوتے ہیں۔ تو انہوں نے حنفیوں کی مسجد میں یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ مردے نہیں سنتے۔ تو مسجد کے جو نمازی تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب حنفی ہے، ہمارا مسلک حنفی ہے، ہمارے نزدیک سنتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ثابت کر کے دوں گا کہ ہمارے پرانے علماء کرام کا موقف یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے۔ تب انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کو طبع کیا گیا شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق سے۔ تو انہوں نے اس کے شروع میں مقدمہ لکھا ہے، بڑا شاندار مقدمہ ہے، اور وہ مقدمہ جو آدمی پڑھے گا وہ اس بات پہ مطمئن ہو جائے گا کہ قرآن و حدیث کا موقف یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ایک کتاب ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی، اس کا نام ہے الروح۔ امام ابن القیم بہت بڑے امام ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور ہم الحمدللہ ان دونوں اماموں کی عزت کرتے ہیں، ان کی کتب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جہاں ان کا کوئی فتویٰ، ان کا کوئی قول قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا، وہاں پہ ہم ان سے بھی معذرت کر لیں گے۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الروح میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور اس سلسلے میں ضعیف روایات ذکر کی ہیں اور ان پہ اعتماد کیا ہے۔ تو ہم امام ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ موقف نہیں مانتے، اور ان کے اس موقف سے لا تعلق ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی اسی کتاب کے مقدمے میں، جس کا تذکرہ ابھی میں نے کیا ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ امام ابن القیم بڑے امام ہیں اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن اس موقع پہ وہ غلطی کر گئے ہیں۔ تو صحیح موقع پھر کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے، عام مردے کیا، خاص مردے بھی نہیں سنتے۔ جن کو لوگ مشکل اوقات میں پکارتے ہیں
وہ عام طور پہ عام مردے نہیں ہوتے بلکہ خاص مردے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ مردے جن کو لوگ ولی سمجھتے ہیں، یا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سے کسی کی قبر ہوتی ہے، ان کو پکارتے ہیں یا قبر کے بغیر پکارتے ہیں، تو قرآن تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں سنتے، باقیوں کا سننا تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ فاطر، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار نہیں سنتے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ نے کہا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو اللہ کے علاوہ، تمہاری دعاؤں سے، تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں کون پکار رہا ہے۔ اس کے بعد امام بربہاری رحمہ اللہ مسئلہ نمبر 62 ذکر کرتے ہیں، 62 کہتے ہیں والایمان بان الرجل اذا مرض یأجرہ اللہ علی مرضہ، کہ اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ آدمی جب بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی بیماری پہ اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں، اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ بڑا اہم عقیدہ بیان کیا امام بربہاری رحمہ اللہ نے، لیکن امام بربہاری رحمہ اللہ نے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں کہ آدمی جب بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی بیماری پہ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ یہاں پہ مناسب یہ ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ جب مومن بندہ بیمار ہو جائے، کوئی آدمی نہیں بلکہ مومن بندہ بیمار ہو تو اسے اس کی بیماری پہ اجر و ثواب ملے گا، اور وہ بھی تب جب وہ صبر کرے گا۔ اگر مومن بھی بیماری پہ صبر نہ کرے، بے صبری کا مظاہرہ کرے، اللہ پہ اعتراض کرے، اللہ پہ ناراضگی کا اظہار کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ اجر و ثواب سے محروم رہے گا، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات پہ اعتراض اور یہ شکوے اسے کہیں نقصان نہ پہنچا دیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو مومن بندہ جب آنے والے مصائب پہ خصوصاً بیماری پہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2999 2999، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے۔ کیسے؟ فرمایا ان امرہ کلہ خیر، مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ صرف مومن کا معاملہ ہے، کسی اور کا معاملہ نہیں، کافر کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کے ہر معاملے میں خیر نکل آئے، آپ کے ہر معاملے میں آپ کو اجر و ثواب ملے، یہ صرف مومن کے ساتھ خاص ہے۔ کیسے؟ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا ان اصابتہ السراء شکر فکان خیرا لہ، اگر مومن اسے کوئی نعمت ملے تو وہ کیا کرتا ہے؟ نعمت ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اور پھر نعمت ملنے پہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تلاوت میں اضافہ کر دیتا ہے، اذکار میں اضافہ کر دیتا ہے، تو یہ نعمت اس کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اس پہ تکلیف آئے، مثال کے طور پہ بیمار ہو جائے، صبر، تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ مصیبت، یہ بیماری، یہ آزمائش اس کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے۔ تو مصیبت آئے، صبر کرتا ہے، اجر و ثواب لے جاتا ہے، نعمت ملے، شکر ادا کرتا ہے، اجر و ثواب لے جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا مومن کے معاملے میں ہر شکل میں خیر ہی خیر ہے۔ اور بیوقوف ہیں وہ لوگ جنہیں نعمت ملے تو خالق کو بھول جاتے ہیں،
شریعت کی حدود کو کراس کرتے ہوئے خوشیاں مناتے ہیں، مثال کے طور پہ شراب پینے کا اہتمام کرتے ہیں، ڈانس کا اہتمام کرتے ہیں، گندی مجالس قائم کرتے ہیں، اور نعمت ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ جس نعمت کے ملنے پہ وہ شراب پئیں گے، بدکاری کا ارتکاب کریں گے، گانے سنیں گے، تو کتنا گناہ کما لیا۔ اور ایسی مصیبت آئے تو صبر نہیں کرتے، اعتراض کرتے ہیں اللہ کی ذات پہ، تو نعمت ملے تب بھی گناہ لیتے ہیں، مصیبت آئے تب بھی گناہ جمع کرتے ہیں۔ جبکہ مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر دو شکل میں اجر و ثواب لے جاتا ہے۔ ایک اور حدیث اسی موضوع پہ بخاری شریف، حدیث کا نمبر ہے 5641، 5641۔ اس حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکہ یشاکها الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، کہ مسلمان پہ کوئی بھی مصیبت آئے، تھک جائے، تھکاوٹ ہو جائے، یا بیماری آ جائے، یا کوئی ٹینشن لاحق ہو جائے، یا کوئی غم ہو، یا کوئی بھی تکلیف ہو، بلکہ فرمایا کانٹا بھی چبھ جائے اسے، اللہ تعالیٰ اس کانٹے کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے، اس ٹینشن کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے اس کے کئی گناہ مٹا ڈالتے ہیں۔ بلکہ یہاں پہ ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہونے سے پہلے کوئی نیک عمل کرتا ہے، پھر بیماری کی وجہ سے وہ نیک عمل نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب دیتے رہتے ہیں، گویا کہ اب بھی وہ نیک عمل کر رہا ہے۔ تو مصیبتیں آنے پہ، بیماری آنے پہ مسلمان صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجر و ثواب لے جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو کہتے تھے لا بأس طہور انشاء اللہ، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک صاف کر دے گی اگر اللہ نے چاہا تو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دیں ان کو جو ان آزمائشوں پہ صبر کریں۔ اور وہ کون ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، صبر کرنے والے وہ ہیں جو ہر مصیبت کے آنے پہ یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب اللہ کے مملوک ہیں، ہم سب کا اللہ مالک ہے، اور ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ بتانا چاہ رہا تھا اجر و ثواب، یعنی کہ آزمائشوں پہ صبر کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ شان بیان کرتا ہے، جن کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہیں ہدایت والے، یہ ہیں ہدایت کے اوپر۔ اس کے بعد ہمارا ہے مسئلہ نمبر 63، وَالشَّهِيدُ يَأْجُرُهُ اللَّهُ عَلَى شَهَادَتِهِ، اور شہید کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں اس کی شہادت پہ۔ شہید اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتا ہے، اپنی سب سے قیمتی متاع کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جنت لینے کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا شہید کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں اس کی شہادت پہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ لوگ
جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں تم لوگ انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں. لیکن کہاں زندہ ہیں؟ فرمایا عند ربہم، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یعنی کہ وہ زندہ ہو کر دنیا میں نہیں آتے. یہ عقیدہ نہیں ہے قرآن کا کہ ان کی روحیں جمعرات کو واپس اپنے گھروں کے میں آتی ہیں. نہیں، فرمایا احیاء عند ربہم، زندہ ہیں رب کے پاس. یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ زندہ ہیں اور ان کی قبر پہ جا کے پکارو تو وہ سنتے ہیں، ان سے دعائیں کرو، انہیں مشکل کشا سمجھو، انہیں حاجت روا سمجھو، یہ قرآن کا عقیدہ بالکل نہیں ہے. افسوس کا مقام ہے کہ دنیا میں جب کوئی ولی اللہ کا زندہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف اسی آواز کو سنتا ہے جو اس کے کمرے میں ہے یا تھوڑی سی باہر ہے. یعنی کہ 2 کمروں کے فاصلے سے، 3 کمروں کے فاصلے سے اگر آپ اس کو آواز دیں اور مناسب آواز ہو تو آپ کی آواز نہیں سنے گا. لیکن جب وہ مر جاتا ہے، مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں جناب ہم اسے پکاریں. کہاں سے؟ دلی سے، اور وہ بغداد میں اس کی قبر ہے تو وہ بزرگ سنتا ہے. یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں بر صغیر ہند و پاک کے لوگوں کا کیا عقیدہ ہے کہ جی فوت ہونے کے باوجود سنتے ہیں، حالانکہ وہ منو مٹی کے نیچے. اور کتنا فاصلہ ہے دلی سے بغداد کا، کتنا فاصلہ ہے لاہور سے بغداد کا، کتنا فاصلہ ہے اسلام آباد سے بغداد کا. یہ کہ جب یہ بزرگ زندہ تھے تب تو وہ مناسب فاصلے سے سنتے تھے، دور کے فاصلے سے نہیں سنتے تھے. اور اب آپ نے ان کو اللہ کی طرح بنا دیا کہ جہاں سے بھی پکارو سنتے ہیں، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں ان کو پکار رہا ہوں، میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، اور تکلیف کو بھی دور کرتے ہیں. آپ نے تو ان کو رب کے اختیارات دے دیے ہیں. آپ نے انہیں رب کے اختیارات کا مالک سمجھ رکھا ہے. تو شہید کو اس کی شہادت پر اجر و ثواب ملتا ہے. اس کی ایک دلیل دے چکا ہوں. دوسری دلیل سورہ توبہ آیت نمبر 111. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے مال بھی خرید لیے ہیں. بدلے میں ان کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. تو جب آپ اپنی جان اللہ کو دیں گے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لٹا دیں گے، بدلے میں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. تو یہ ہے اجر و ثواب کس کا؟ شہید کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ. مومنوں کی جانیں اللہ نے خرید لی ہیں، مال خرید لیے ہیں. مومن اب کیا کریں گے؟ معاہدہ ہو چکا، اب کیا کریں گے؟ مومن اللہ کی راہ میں لڑیں گے، قتل ہوں گے بھی اور قتل کریں گے بھی. کافروں کو قتل بھی کریں گے اور خود قتل ہوں گے بھی، شہادت پائیں گے. وعدن علیہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے میں سچے ہیں. یہ وعدہ اللہ کا تورات میں بھی مذکور ہے، اللہ کا یہ وعدہ انجیل میں بھی مذکور ہے، اللہ کا یہ وعدہ قرآن میں بھی مذکور ہے. اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو. فرمایا اس بیع پہ خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ سے کی ہے. اللہ سے تم نے سودا کیا ہے کیا؟ کہ تم جان دو گے اللہ جنت دے گا، تم اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دو گے اللہ جنت دے گا. تو جان دی جائے، شہادت لی جائے تو بدلے میں کیا ملتا ہے؟ اجر و ثواب، جنت ملتی ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 تھی. اس کے علاوہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 1886 1886 یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں سوائے قرض کے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہادت کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہادت
بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور اس پہ اللہ رب العزت بہت سے اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ مقام لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے جو اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے اور جنت میں داخل ہو کے اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔